بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا بے شک ہم نے اعطینا عطا کی کا آپ کو الکوثر خیر کثیر پس صلی آپ نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے وانحر اور قربانی کیجیے ان بے شک شانئک آپ کا دشمن ہوا وہی الابتر بے نام و نشان ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری صورت ہے یہ، مختصر ترین صورتوں میں سے قرآن مجید کی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے چند ایک الفاظ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ انا بے شک ہم نے، یہ اصل میں اننا تھا، تو ان کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ انا جب ہو تو اس کا معنی ہے بے شک ہم، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے جب اذان میں کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انا کو لمبا نہیں کرتے۔ اگر اس کو آپ نے لمبا کر دیا معنی کیا سے کیا ہو جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ اگر آپ نے پڑھ دیا تو معنی اتنا غلط ہو جائے گا، بے شک ہم سارے ہی محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ انا کا معنی ہے بے شک ہم، تو انا کا معنی بھی وہی ہو جاتا ہے بے شک ہم۔ تو ان اور ان کا معنی بے شک ہے، ساتھ الف لگا دیں تو معنی کیا ہو جائے گا، ہم۔ تو جب ان محمدن کو پڑھیں گے ان محمد رسول اللہ، تو معنی کہاں سے کہاں چلا جائے گا، بہت فرق پڑ جاتا ہے معنی کا۔ تجوید ایک مستقل علم ہے، اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر خیر کثیر، کثرت سے یہ لفظ کس سے ہے، کثرت سے ہی ہے، بہت کچھ آپ کو عطا کیا خیر کثیر۔ فصلی آپ نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے، وانحر نحر قربانی یہاں سے مراد ہے، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک بے شک آپ کا دشمن، وہ جو کسی سے بغض رکھتا ہو، اندر ہی اندر کینہ رکھتا ہو، اس طرح کے دشمن کو خصوصاً شانی کہتے ہیں۔ بے شک آپ کا دشمن وہی الابتر، ابتر کا عربی زبان میں بنیادی معنی وہ ہوتا ہے ایسا بندہ جس کی نسل ختم ہو جائے اور وہ لا ولد ہو، اکیلا ہی تھا بیچارہ، اولاد تھی نہیں، فوت ہو گیا تو نسل گئی، نام و نشان ختم ہو گیا، اس سے پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے بے نام و نشان۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا پس منظر اور احادیث مبارکہ اس کے بارے میں سن لیجئے۔ جس پس منظر کے اندر کوئی سورہ مبارکہ اترتی ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ خصوصاً مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک
شخص تھا عاص بن وائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوتا تو ظالم کہتا اس بندے کا نہ تذکرہ کرو، یہ تو ویسے ہی لا ولد ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالم وہ یہ تبصرہ کرتا. میں حیران ہوتا ہوں جب کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں ہذیان بکا ہے، افوات بکی ہیں، مغلظات اپنی زبان سے نکالی ہیں. امام کائنات علیہ السلام نے تو صبر کیا ہے، لیکن عرش والے رب نے اپنے نبی کا خود جواب دیا ہے. کئی مقامات پہ ایسے ہوا ہے، اللہ نے اپنے نبی کا دفاع کیا ہے. ان مقامات میں سے یہ بھی ایک مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے عاص بن وائل، ابو جہل، اس طرح کے دشمن کئی ایسے باتیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ اگر آپ کی صلبی اولاد نہیں بھی ہے، یا آپ کے بیٹے پیدا ہو کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یا آپ کی اولاد نہیں بھی ہے، تو ہم نے اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک چیز کا غم لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں، لیکن ایک سبق کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. خیر کثیر میں کیا کچھ ہے؟ اتنا کچھ آپ کو عطا کیا ہے کہ وہ ایک لفظ میں بیان نہیں ہو سکتا. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بہت ہی زیادہ کچھ دے دیا ہے. اتنا اس خیر کثیر میں دشمن تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بس ان کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کا نام تب بھی بلند کیا تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا کہ آپ کی زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے. یہ بھی خیر کثیر ہے. آپ علیہ السلام کی پہچان اللہ نے مکہ کے سنگریزوں اور مکہ کے درختوں کو بھی دی تھی، اور وہ بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. صحیح مسلم میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، جب میں ابھی نبی نہیں بھی بنا تھا تو میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کہتا ہوتا تھا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک اعرابی آتا ہے اور کہتے ہیں میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اس درخت کو اشارہ کروں اور یہ میری بات مان لے تو آپ پہچان جائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے کھجور کی طرف اشارہ کیا، ٹہنی کے اوپر جو کھجوریں لگی تھی آپ نے اشارہ کیا، وہ کھجوریں اس ٹہنی سے ٹوٹی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گری. پھر آپ نے اشارہ کیا، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ تھا. بعض دفعہ ہوا سے بھی کھجوریں گر جاتی ہیں، اس کو یہ شک ہو سکتا تھا. اس سے بھی بڑا معجزہ یہ تھا کہ پھر آپ نے جب اشارہ کیا
تو وہی کھجوریں واپس اپنی جگہ پہ جا کے اسی جگہ پہ فٹ بھی ہوگی۔ ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے، ان کو معجزات کہتے ہیں، آیات کہتے ہیں، نشانیاں کہتے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا کے زور کی وجہ سے بعض آیات معجزات کا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، کرامات کا بھی مذاق اڑانے لگ گئے ہیں۔ اہل السنت کا یہ منہج اور یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے مذاق اڑانا کہ عقل میں نہیں آتی، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ ایمان کے خلاف چیز ہے اور یہ تو کفر ہے۔ ہاں، اس وجہ سے مذاق کی کوئی تک بنتی ہے کہ وہ ایسے گھڑی ہوئی ہیں لوگوں نے، ثابت ہی نہ ہو، جیسے لوگوں نے اپنی اپنی کرامتیں گھڑی ہوئی ہیں، تو جھوٹ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس وجہ سے کہ عقل میں نہیں آتی اور یہ کہہ رہے ہیں، اگر اس وجہ سے کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ دین تو قائم ہی ایمان بالغیب کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کی نشانی بتانے کے لیے، تو پھر وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے، وہ مردہ پرندوں کو حضرت ابراہیم کے اشارے سے زندہ کر دیتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پھیرنے سے مادر ذات نبینوں کو بینا کر دیتا ہے۔ اور یہ معجزے تو قرآن میں لکھے ہیں۔ اگر عقل کی بنیاد پہ آپ انکار کرتے ہیں تو آپ ان کا بھی انکار کر دیں گے۔ وہ جناب موسیٰ کے پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے نکال دیتا ہے، پیغمبر کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، امام کائنات کے سینے کو چاک کر کے اس میں نور بھر دیتا ہے۔ ان معجزات کی طرف تو قرآن میں اشارہ پایا جاتا ہے اور کہیں واضح لکھے ہوئے۔ تو اس لیے عقل کی بنیاد پہ انکار کرنا یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے۔ البتہ اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنی کرامتیں خود گھڑ لینا یا مریدوں کے ذریعے گھڑ دینا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے بعض لوگوں کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ نہ تو ہم ان کو مانتے ہیں اور نہ ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم یہ سوچے ہی نہ کہ کس وجہ سے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ خلاف عقل ہے۔ اگر خلاف عقل ہونے کی وجہ سے آپ انکار کریں گے تو نعوذ باللہ پھر تو آپ نبوت کا بھی انکار کر دیں گے۔ جبریل امین پلک جھپکنے سے پہلے عرش معلیٰ سے زمین پہ پہنچ جاتے تھے، اور امام کائنات نے رات کے کچھ حصے میں یہاں سے چلے تھے اور 7 آسمانوں کی اور جنت کی سیر کر کے واپس آ گئے تھے۔ اور یہ معجزہ تو قرآن میں لکھا ہے، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اصول اور ضابطہ سمجھ لینا چاہیے۔ عقل کے خلاف اللہ کر سکتے ہیں، اسباب کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اسباب کے الٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو کہاں سے یہ بات اس طرف نکل گئی تھی؟ کھجوروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دی، اس خیر کثیر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا، التئما علیہ، سمٹ جاؤ، تو دونوں درخت چل کے آئے اور سمٹ گئے۔ اور نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی، آپ نے وہ ضرورت پوری کی، اس کے بعد کہا واپس چلے جاؤ، اور اپنی جگہوں پہ واپس بھی چلے گئے۔ یہ سب معجزات ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور آپ کے دست مبارک سے وہ پانی چشموں کی طرح پھوٹنے لگا۔ یہ بھی خیر کثیر ہے۔ سب سے بڑا آپ کا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے خیر کثیر عطا فرمائی، اس کے اندر آپ کا پورا دین ہی خیر کثیر ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ دین کا ایک ایک حکم، قرآن کی ایک ایک آیت،
خیر کثیر کے اندر ایک بہت بڑی چیز آپ کے ذکر کا بلند ہونا ہے۔ کائنات میں ہمارا ایمان اور ہمارا احساس ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کے چرچے بلند کر دیے ہیں۔ عرش معلیٰ سے لے کے زمین کی تہوں تک ہر وقت نبی علیہ السلام کا ذکر خیر اس کائنات میں کسی نہ کسی انداز میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہر وقت اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر وقت اپنے نبی کا نام لے لے کے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل فرماتے، اپنے نبی پہ برکتیں نازل فرماتے، اپنے نبی پہ درود نازل فرماتے۔ اور تو اور اس نبی سے جڑ جانے کی اتنی برکت ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے نبی سے جڑ جاتا ہے، آپ کی حدیثوں سے جڑ جاتا ہے، آپ کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے، آپ کے تذکرے سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ جڑنے کی نسبت سے بھی اللہ تذکرہ بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کی حدیثیں بیان کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، جن صحابہ نے پیغمبر کی ایک حدیث بھی بیان کی ہے، آگے پہنچائی ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ تو اس خیر کثیر کو سمیٹ کے بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جامع ترین لفظ یہی ہے، الکوثر، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ پھر قیامت کے دن آپ کے تذکرے، پوری انسانیت نے آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونا ہے۔ انبیاء نے بھی آپ ہی کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ان کے پاس جائیں، آج وہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت کر دی ہے۔ آپ کا مقام محمود وہ بھی خیر کثیر میں ہے، جنت میں آپ کا سب سے اعلیٰ مقام وہ بھی خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کی ایک اہم ترین علامت آپ سب لوگ ہیں اور پوری امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی نبی آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا ایک فالور ہوگا، کوئی آئے گا، چند ایک ہوں گے، سب سے زیادہ اللہ نے میری امت کو بنایا ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر ایک فخر ہے، ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے میری امت کو سب سے کثیر بنایا، سب سے زیادہ بنایا۔ یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اور خیر کثیر میں سے ایک چیز بہت بڑی ہے، اس کو اسپیشل یہ سورت پڑھ کے آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ خیر کثیر جو قیامت کے دن آپ کو خاص طریقے سے نصیب ہونی ہے، اس کا نام ہی الکوثر ہے، اور اس سے مراد حوض کوثر اور نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر اور نہر کوثر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ چند ایک روایات لے کے آئے ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کو تھوڑا سا ایسے اونگ طاری ہوئی، ایسے اونگ طاری ہوئی، فرفع رأسہ مبتسما، پھر اونگ ختم ہوئی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کیسے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایک ایک منظر کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی جناب انس کہتے ہیں، یا آپ نے خود ہی پوچھا یا ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو آپ نے یہ سورہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
حتیٰ کہ آپ نے سورت کو مکمل کیا. پھر آپ نے کہا جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہوا نہر اعطانی ربی فی الجنہ، وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے جنت کے اندر مجھے نصیب کیا ہے. علیہ خیر کثیر، اس نہر کے اوپر بہت کچھ ہے. تو دیکھیں الکوثر کے معنی کی طرف اس حدیث میں بھی ایک اشارہ پایا جا رہا ہے کہ اس نہر کوثر کو بھی کوثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ خیر کثیر ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس پر خیر کثیر ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت اس نہر کے اوپر میرے پاس آئے گی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آپ نے یوں بھی کہا انا فرطکم علی الحوض. اس نہر سے پھر آگے ایک حوض نکلتا ہے. وہ نہر بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اس نہر سے وہ جنت میں ہے، اور جنت سے اللہ نے اس نہر سے ایک حوض نکال دیا ہے. وہ میدان محشر میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اس سے جو ایک دفعہ پانی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. تو وہ نہر بھی الکوثر ہے. پھر اس نہر سے جو حوض میدان محشر میں پہنچا ہوا ہے، وہ لفظ کا یہ حوض ہے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی ایک ندی ہے اور کیا اس کی تفصیل ہے، وہ حدیث میں آگے آ رہی ہے. آپ نے اس حوض کوثر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا انا فرطکم علی الحوض. ایسے ہوتا تھا کہ عرب لوگ جب کہیں پڑاؤ کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے ایک بندے کو بھیجتے تھے کہ تم نے حالات کا جائزہ لینا ہے، وہاں ہم نے رکنا کہاں ہے، اونٹ کہاں بٹھانے ہیں، سواریاں کہاں رکھنی ہے، سامان کہاں رکھنا ہے، خیمہ کہاں لگانا ہے، کھانا کہاں بنانا ہے، رات ہم نے نیند پوری کہاں کرنی ہے. یہ سارے وہ انتظامات کا جائزہ لیتا تھا. جو پہلے جا کے جائزہ لیتا تھا اس کو فرط کہتے تھے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ کے تمہارے لیے اس طرح انتظام کرنے کہ میری امت نے میرے پاس آنا ہے. انا فرطکم علی الحوض، میں نے تم سے پہلے حوض پہ پہنچ کے تمہارا انتظار کرنا ہے. پھر آپ نے ایک خاص بات کہی فلا تسودوا وجہی، اے میری امت کے لوگوں دیکھو مجھے اس حوض پہ رسوا نہ کرنا، مجھے پریشان نہ ہونے دینا. کیا آپ کی پریشانی ہوگی؟ آپ کی پریشانی یہ ہوگی کہ امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو کھینچ کے پیچھے کر دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یا یہ تو میری امت کے لوگ ہی لگتے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں، یہ آپ کی امت میں سے نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں شامل کر دی تھی، بدعات ایجاد کر دی تھی. تو بدعت کرنے والا بندہ اور دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے والا بندہ حوض کوثر سے اس کو دور کر دیا جائے گا. بعض بدبخت لوگ اس سے اپنے اندر کے کوڑ پن بغض کی وجہ سے صحابہ کو مراد لیتے ہیں. بعض روایت میں اصحاب کے الفاظ ہیں، اصحاب اس سے مراد امت ہے، اور دیگر روایات میں امتی کے الفاظ ہیں. مراد اس سے امت ہے کہ امت کے ایسے لوگ، امت میں سے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے اندر بدعات ایجاد ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک نہر ہے جو مجھے میرے رب نے جنت کے اندر دی ہے. علیہ خیر کثیر، اس پہ بہت ہی خیر ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن اس نہر پہ میرے پاس پہنچے گی. آنیتہ عدد الکواکب، اس نہر کے اوپر اللہ نے ستاروں کے برابر برتن رکھے ہوئے ہیں. یختلج العبد منہ فاقول، بعض لوگوں کو کھینچ لیا جائے گا تو میں کہوں گا انہو من امتی، یا اللہ یہ تو میری امت میں سے ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا.
دین کو بدلا کچھ لوگوں نے، بدعات ایجاد کر کے دین کو بدلا کچھ لوگوں نے، قرآن کے معنی ہی بدل دیے، دین کو بدلا کچھ لوگوں نے، اندر سے مغرب سے ادھار چیزیں لے کے دین کو بدلا کچھ لوگوں نے، جو جو چیزیں حرام ناجائز تھیں ان کو جائز کر کے فتوے دے دیے جواز کے سرے عام۔ یہ ساری صورتیں ہیں دین کو بدلنے کی، اور جو دین کو بدل دیتا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پی سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اس میں تھوڑے مختلف الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کے اندر یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے، حافتہ، دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو وہ دکھا دی تھی۔ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، مجھے وہاں ایک نہر نظر آئی، اور اس نہر کے کنارے کنارے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں اس کو اپنے انداز میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو حوض کوثر ہے یہ میدان محشر کا پکنک پوائنٹ، یہ میدان محشر کا اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے آرام دینے کے لیے وہ مقام رکھا ہوا ہے۔ آپ انتظامات دیکھیں نا، پورے صرف پانی نہیں ہے، برتن پڑے ہیں آسمان کے تاروں کے برابر، اور وہاں خیمے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کہنے کو خیمہ ہے، خیمے سے مراد یہ ہے کہ پورے موتی کا ایک کیمپ بنا ہوا ہے۔ تو وہ کس لیے ہے؟ وہ بیٹھنے کے لیے ہے، وہ آرام کرنے کے لیے ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا، ایک نہر تھی، اس کے کناروں کے اوپر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ ڈال کے نہر کے اندر دیکھا، فَإِذَا مِسْكٌ أَزْفَرٌ، تو اس کے نیچے سے کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا هَذَا الْكَوْثَرُ، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے اسپیشل آپ کو دی ہوئی ہے، الذی اعطاکہ اللہ عز وجل۔ یہ صحیح بخاری میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نہر دی ہے وہ بھی الکوثر ہے، یعنی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، وہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نہر کوثر اور اس کا پانی نصیب فرما دے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کا نقشہ کھینچتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، وَنَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اس کا جو اس کے اندر پینے کی چیز ہے وہ اللہ نے دودھ سے بھی زیادہ سفید بنائی ہوئی ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور اس کا ذائقہ اللہ نے شہد سے زیادہ میٹھا رکھا ہوا ہے، تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ، اس نہر کے رہنے والے پرندے بھی اتنے خوبصورت اور بڑے بڑے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ تو جناب ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی وہ پرندے تو بڑی عیش میں ہیں، یعنی اس نہر پہ رہ کے وہ پانی پی پی کے نہر پہ رہ کے وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے قد و قامت والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آکلُہا انعم منہا، جو ان پرندوں کو کھائے گا وہ اس سے زیادہ عیش میں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہاں تو اللہ نے کھانے کا انتظام بھی رکھا ہوا ہے، وہاں تو اللہ نے کھانے کا انتظام بھی رکھا ہوا ہے، پرندے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہی اس کی حقیقت صحیح معنی میں جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان احادیث کے مطابق کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، اور وہ جنت کے اندر اس کا بنیادی جو سورس ہے جہاں وہ نکل رہی ہے وہ جنت کے اندر ہے، لیکن اس میں سے اللہ نے اس امت کو پلانے کے لیے میدان محشر میں بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر موتیوں کے خیمے بھی لگے ہوئے ہیں، تاروں کے برابر اللہ نے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، اور
دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا مشروب ہے، اور اس کے اوپر پرندے بھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کے اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس سے پانی پلایا جائے گا، اور جو اس سے پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، جناب سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہاں الکوثر سے مراد وہ بہت بڑی خیر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو ایک جناب سعید کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس صرف وہ جنت میں نہر کا نام ہے، یعنی عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف الکوثر حوض کوثر کا نام ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا جناب سعید نے کہ جنت کے اندر جو نہر ہے وہ اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو لفظ ایسا ہے کہ اس میں ساری خیر بھی آ جاتی ہے اور اسی کا ایک حصہ نہر کوثر بھی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں۔ یہ مشرکین، ان کی نماز سیٹیاں بجانا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، یہ ہے۔ اور اے میرے محبوب نبی، آپ کی نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان مشرکین کے نظریں نیازیں چڑھاوے قربانیاں غیر اللہ کے لیے ہیں، اور آپ کی نظریں نیازیں چڑھاوے صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں ان کا نام ختم ہو جائے گا، اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ ان بدبختوں کا اب تاریخ میں نام ہے تو لعنتوں کے لیے، پھٹکار کے لیے، اس طرح کا نام تو شیطان کا بھی ہے، صرف اس لیے ہے کہ ان پہ لعنتیں پڑتی رہیں، پھٹکار پڑتی رہے، اور ان کے برے کارناموں کو یاد کر کے اللہ کے نبی کے دشمن سبق حاصل کرتے رہیں۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی ہستی تو بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کو ماننے والا اللہ کا کوئی سچا ولی اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کا کوئی خادم بھی ہو تو اس سے بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی سے نسبت اور اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو مقام دے دیتا ہے، ویسے ہی جیسے جیسے کہ بندہ اللہ کے نبی سے اور نبی والوں سے دشمنی کرتا ہے، اس کی حصے اور اس کی قسمت میں اتنی ہی بدبختی بھی آ جاتی ہے اور بد نصیبی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الکوثر۔ اگلی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم،
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اکبر. بہت ہی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے سورۃ الکافرون. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. قل، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا رہا ہوں، لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولی، اور میرے لیے دین، میرا دین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جمع ہو کے آئے. کہنے لگے ہم آپ کو ایک ایسا ایجنڈا پیش کرتے ہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، جس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ کفر کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، شروع ہی سے رہا ہے کہ کسی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام اور کفر کو اکٹھا کرنا یہ کافروں اور مشرکوں کا ایجنڈا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبیوں کا ایجنڈا کیا ہے کہ شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے. شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے، یکسوئی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام والا ایجنڈا ہے. کون سا ایجنڈا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، بتوں کو توڑنا اور پاش پاش کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا اس وقت تک بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندہ شرک کا انکار نہیں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی کر لیں گے، کٹے رہ لیں گے. 1 سال آپ ہمارے معبود کی کر لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی کر لیں. اگرچہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن سورہ کا اسلوب واضح طور پہ بتاتا ہے اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس طرح کا ایجنڈا ان کی طرف سے پیش کیا گیا. اس طرح کا ایجنڈا ان کی طرف سے پیش کیا گیا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا آپ کمپرومائز کر لیں تو ہم بھی کر لیں گے.
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، وہ اس طرح کے مشورے دیتے رہتے تھے، کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ ایسا کوئی ایجنڈا ہو جائے کہ اس طرح کام چل جائے. اور آپ کو خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اسپیشلی کہنا چاہوں گا، بھائیوں سے، اس وقت یہ ایجنڈا بین الاقوامی سطح پہ باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلم حکمران اس ایجنڈے پہ آ جائیں، اور بالخصوص ظالموں صہیونیوں کی، یہودیوں کی یہ کوشش ہے کہ اس ایجنڈے پہ امت آ جائے اور امت یہ تسلیم کر لے کہ مسجد اقصیٰ پہ سبھی کا حق ہے، چلیں اکٹھے ہی رہ لیں گے. ہوتی ہے ایک سازش ہی ہے، ہوتی ہے ایک سازش ہی ہے. سازش نہ بھی ہو، آپ فرض کریں کہ کوئی مخلص بھی ہو، تو اللہ اس دین کو پسند نہیں کرتا ہے جس میں بندہ مومن اپنے دل میں بتوں کو بھی سجائے بیٹھا ہو اور اللہ کا بھی نام لیتا ہو. ہمارا کلمہ تو شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے. اسی کو ان ظالموں نے نام دیا ابراہم ایکارڈ کا، ابراہیمی معاہدہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلم امہ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے. تو ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. کیسا دو ٹوک انداز ہے. یہ سورہ مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی پسند تھی کہ نبی علیہ السلام روزانہ فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. یعنی یہ جو ایجنڈا ہے نا، توحید کا ایجنڈا اور شرک سے نفرت کا ایجنڈا، باقاعدہ ہمارے صبح و شام کے نصاب میں شامل ہے. یعنی فجر کی سنتیں تو ساری پڑھتے ہیں نا، تو فجر کی سنتوں میں سنت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے. اور نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے ہوئے بھی کہا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سونا، انھا براءۃ من الشرک، جو اس سے پڑھ لیتے ہیں اللہ اس کو شرک سے پاک کر دیتا ہے. تو گویا کہ یہ روزانہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ تم توحید کے نام لیوا ہو. شرک پہ کمپرومائز کرنا تمہارے ایجنڈے میں یہ نہیں ہے. تم ابراہیم کے ماننے والے ہو. ان ظالم و خبیثوں نے اتنے غلیظ ایجنڈے کا نام ابراہیمی معاہدہ رکھ دیا. تو حضرت ابراہیم کا تو ایجنڈا تھا ہی نہیں کہ ان کی طرف نسبت کی جائے، اور ایسے غلیظ معاہدے کا نام ابراہیم کے نام پہ لگا دیا جائے. اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام طواف سے فارغ ہو کے 2 رکعت پڑھتے تھے تو اس کے اندر بھی سنت ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. تو یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے. وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری تشریح کے اندر جائیں. صرف چند ایک چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ ضرور مبذول کروانا چاہتا ہوں. اس سورہ کے اندر ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے. اس عقیدے پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ عقیدہ ہے الولاء والبراء. الولاء والبراء، اس عقیدے کو یاد کرنا، یاد کروانا، دل میں بٹھانا اور اس کو ایک حصہ سمجھنا اپنے دین کا، یہ اس وقت کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ہے. الولاء یہ ہے ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے، ہم ایک جسم ہیں، ایک جان ہے. البراء کا معنی ہے ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، ہم اس کے اس عقیدے سے نفرت کرتے ہیں
اور اس کے اس عقیدے کو قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ جس میں یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے، شاید ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا ہے قرآن مجید میں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرے جو میرے اور میرے نبی کے دشمن ہیں، چاہے وہ دشمن ان کے رشتے میں باپ ہی کیوں نہ لگتے ہو۔ اتنا دو ٹوکی عقیدہ ہے۔ آج امت جتنی ٹھوکریں کھا رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اس عقیدے کو بھول جانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے دین کے عقیدے ہیں، یہ کہنے کو دو لفظ ہوتے ہیں، لیکن میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ امت اسلامیہ کی فارن پالیسی ہے۔ پھر سن لیں، یہ عقیدہ امت اسلامیہ کی فارن پالیسی ہے، اور جب تک اس امت کی فارن پالیسی اور خارجہ پالیسی اس عقیدے کے اوپر مبنی نہیں ہوگی، اس امت کی مدد اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جس کو دو ٹوک بڑے خوبصورت انداز میں دہرا کے بار بار اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اس عقیدے سے اللہ اور اللہ کے نبی کو اتنا پیار ہے کہ وہ چیزیں جو کافروں سے مشابہت رکھتی ہوں ہمارا دین ان کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ توجہ کر لیں، نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں؟ مسلمان کے ذہن میں تو نہیں نا بات آ سکتی، لیکن منع کر دیا کہ سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شرک کرتے ہیں، سورج کو پوجا کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری نماز مشابہ نہ ہو۔ روزے میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا، نماز میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا، شکل و صورت میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین، یہودیوں کی مشرکوں کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ اپنی داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تم ان کو بڑھایا کرو۔ تو یہ ایک پورا تصور ہے دین کا، شکل و صورت میں، لباس میں، طور اتوار میں، کلچر میں، ثقافت میں۔ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھیں، اس دور کے اندر اس امت کو جن طریقوں سے گمراہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو ٹھیٹھ اصطلاحیں تھی خالص، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور ان کے متبادل ان کافروں نے نئی اصطلاحیں گڑھی ہیں، وہ جو خوبصورت ہیں، اٹریکٹیو ہیں، پرکشش ہیں، اوپر سے بڑی اچھی لگتی ہیں، اندر ان کے گند ہوتا ہے۔ تو ہم تو ان اصطلاحوں کے بھی منکر ہیں، اور جب تک ان اصطلاحوں کا انکار نہیں ہوگا امت کے تصورات اور امت کے عقائد واضح نہیں ہوں گے۔ ان میں سے یہ ایک اصطلاح ہیومن رائٹس کی اصطلاح ہے، ہیومنزم کی اصطلاح ہے، فیمنزم کی اصطلاح ہے، لبرلزم کی اصطلاح ہے، سیکولرزم کی اصطلاح ہے، انلائٹنمنٹ کی اصطلاح ہے، ٹیررزم کی اصطلاح ہے۔ یہ سب وہ ساری اصطلاحیں ہیں جو یہودیوں اور کافروں کے تھنک ٹینکس نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی ہیں، اور ان اصطلاحوں کے نیچے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے اور اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو ٹوک کہہ دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ پھر میرا نہیں ہوتا، وہ انہی کا ہوتا ہے، وہ انہی کا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں ہم اتنے بدھو ہو گئے
اور ہماری عقلوں کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے گئے کہ ان کافروں کی نقالی کو اس امت کے نوجوانوں نے اپنے لیے عزت سمجھ لیا. یعنی جو اتنی قابل نفرت چیزیں تھیں کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا جو ان کی طرح ہوگا وہ میرا نہیں ہے. اور افسوس ہے کہ ایک آج کا نوجوان باقاعدہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرے، لباس میں کوشش کرے، طور اتوار میں کوشش کرے، کلچر میں کوشش کرے، فیسٹیولز میں کوشش کرے، تہواروں میں کوشش کرے. وہ لوگ جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے نوجوان ہیں، جو عید کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، رمضان کے اوپر ناک منہ چڑھاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی منا رہے ہیں. ان کے تہوار منا رہے ہیں، کافروں کے تہوار منا رہے ہیں، کافروں کے دن منا رہے ہیں، ان کے جشن منا رہے ہیں. تو یہ اس وقت تک آپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں پوری ہوتی ہی نہیں ہے، اور بندہ صاحب ایمان ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنے لگے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت تو کرتا ہوں لیکن کافروں سے مجھ سے نفرت نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لے پھر محبت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام نے تو یہ محبت اس لیول پہ جا کے کی تھی کہ ہمارا تو امتحان ہوا ہی نہیں. یونیورسٹی میں تو کلاس فیل ہوئی ہے نا. صحابہ کا امتحان تو بہت بڑا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ان کی ماں آتی تھی، ان کے باپ آتے تھے، ان کی بہنیں آتی تھی، ان کی بیٹیاں آتی تھی، اور وہ یوں کر دیتے تھے جیسے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. حضرت سعد کی والدہ نے کہا تھا، بیٹے میں تیرے اوپر خوش نہیں ہوں جب تک تو اس دین کو چھوڑے نہ. سب سے زیادہ اپنی ماں کے خدمت گزار تھے. ماں نے کھایا نہیں، پیا نہیں، پھر ماں نے پریشر بھی ڈالا، سارے لوگ تجھے تانا دیں گے کہ تیری ماں تیری وجہ سے مر گئی ہے. تو تیسرے دن حضرت سعد نے کہا تھا، ماں کھانا ہے تیری مرضی، نہیں کھانا ہے تیری مرضی، تیری وجہ سے میں اللہ کے نبی کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ محبت اس طرح مطلوب ہے اور اس لیول پہ مطلوب ہے. اگر ہمارے اندر وہ لیول نہیں ہے اور ہم ڈاواڈول سے رہتے ہیں، کمپرومائزنگ پوزیشن میں رہتے ہیں، اور ویسے دیکھنے کو ہماری بڑی تعلیم ہے لیکن ہم دین کے ان بنیادی عقیدوں سے واقف نہیں ہیں، تصورات سے واقف نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اعتکاف، یہ نمازیں اور یہ کمزور سی ڈیلی سی محبتیں اللہ کے ہاں یہ محبتیں قابل اعتبار نہیں ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب میدان میں تھے تو ان کا والد اتنا شرارتی تھا کہ اپنے بیٹے کے سامنے آ کے بتوں کا نام لیتا تھا. جناب ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ مجھے اپنے باپ پہ تلوار نہ ہی اٹھانی پڑے، لیکن وہ پھر بتوں کا نام لیتا، پھر بتوں کا نام لیتا، پھر بتوں کا نام لیتا، اور میدان میں سامنے آتا تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کے سر پہ بھی گردن پہ تلوار چلا دی تھی کہ آج یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا دشمن بن کے آیا ہے، مسلمانوں کا دشمن بن کے آیا ہے. ہم برادریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں تہوار کیا مسئلہ ہے، کرسمس کا کیک کاٹ لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ تو ایک پورا عقیدے کی نفی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے، اور اس کو سیاست کی نظر چڑھا دیا، اور باقاعدہ سرکاری سطح کے اوپر ان کے تہوار کو ہمارے فنڈ میں سے پروٹوکول دیا جانے لگا کہ دنیا میں کیا کہے گی. تو یہ تو ہمارے دین کے بنیادی تصورات کے خلاف ہے، اور یہ سارا ان کی جہالت کا کرشمہ ہے، یا احساس کمتری کا کرشمہ ہے، یا ایمان کی کمزوری کا کرشمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، جس کے اندر 3 چیزیں آئیں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ انسانوں سے بھی محبت کرے، اللہ کی خاطر کرے اور اللہ کے رسول کی خاطر کرے۔ اور تیسری نشانی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی کسی عادت کی طرف واپس جانے سے اس کو اتنی نفرت ہو، اسے ایسے لگے جیسے مجھے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں اس وقت امت میں ہو رہی ہیں، یہی امت کی کمزوری کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے امت جہاد پہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے امت کے اندر، وہ نوجوانوں کے اندر وہ شعور ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے جو اصل عقیدے سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو امت عقیدے کے ساتھ بنتی ہے۔ اس وقت اس امت کو عقیدے پہ محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ان عقیدوں میں سے ایک ہی عقیدہ ہے، اعلان کر کے کہنا، سرے بازار کہنا، میں تمہیں نہیں مانتا ہوں، تم منکر ہو۔ جو میرے نبی کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، جو میرے رب کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ہم اس میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر دوست ہیں یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے، اللہ اکبر، حیران ہوتا ہوں امت کمزوری کے کس لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کافر جہنم میں جائیں، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوگی۔ کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اب یہ تو اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن پہ ہی پھر ایف آئی آر ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ تو ان تصورات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ہم پھسے ڈاما ڈول کچے نہیں ہیں۔ جو کچے ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے ہیں۔ توحید کے معاملے میں ڈنکے کی چوٹ، جو شرک ہے اس کو شرک کریں، کہیں، جو کفر ہے اس کو کفر کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ اور جب تک ہمارے اندر یہ جرأت اور اس طرح کا پختہ ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یا کم از کم، یا آپ پہ سوسائٹی کا پریشر ہے تو آپ غلط تو نہ بکے نا، چپ ہو جائیں، چھپا لیں اپنے ایمان کو۔ کمزور لوگوں کو اس بات کی تو اجازت ہے کہ ایمان کو چھپا لیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر کو پروموٹ کرتے پھرے، اور ان کے تہوار مناتے پھرے، اور ان کے حق میں باتیں کرتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی ایسی محبت نصیب فرمائے کہ جو بھی ان کے دشمن ہوں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر ایک بغض اور نفرت کی کیفیت ہو۔ اور اسی کا ایک حصہ ہے، اس پہ بغیر گفتگو پوری نہیں ہوگی، کہ ہر بندہ مومن کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ یا اللہ، جو تیرے نبی کے دشمن ہیں اور جو تیرے دشمن ہیں، اگر مجھے زندگی میں موقع ملا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور یہ جذبہ جس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں، فیصلہ ہے دین کا کہ وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو بندہ نہ جہاد کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، نہ کبھی اس نے سوچا ہوتا ہے۔ اہل ایمان تو رو رو کے کہتے ہیں اللہ تیری راہوں میں موقع ملے تو ہم شہید ہو جائیں۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس چیز کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرمائے۔ تو قل یا ایھا الکافرون کو زندگی کا حصہ بنا لینا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے آپ نے آپس میں بیٹھ کے، کافروں کی کون کون سی چیزیں جو ہمیں بڑی پسند آئی بڑی ہیں اور ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کرنا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کافروں کے وہ تہوار بھی ہیں، کافروں کے وہ کلچر کا حصہ بھی ہیں، کافروں کی کچھ شکل و صورت کی چیزیں بھی ہیں ان کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو باقاعدہ اس پہ تو ایک پوری ورکشاپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں، لکھیں، اچھا یہ بھی کافروں کی حرکت ہے، یہ بھی کافروں کی حرکت ہے، یہ بھی کافروں کی حرکت ہے، اس کو بھی ہم نے چھوڑنا تھا، اس کو بھی ہم نے چھوڑنا تھا، اس کو بھی ہم نے چھوڑنا تھا۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ان پہلوؤں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے خوبصورت سلوگن ہے پورا، قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.